روکنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنا رہے تھے. پھر اس نے یعنی خود یعنی جھوٹ بول کے کہا کہ مجھ سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور 3 آپشن دیے ہیں. اس نے خود رابطہ کیا تھا اور یہی 3 آپشن دیے تھے جس میں ایک الیکشن کرانے کی بھی تھا. ہم نے اس کو اس لیے ریجیکٹ کیا کہ جب ہم پہلے الیکشن کرانا چاہ رہے تھے تو یہ بھاگ رہا تھا. جب یہ عدم اعتماد میں پھنس گیا تو یہ پھر کہہ رہا کہ الیکشن کے لیے تیار ہوں. جب عدم اعتماد میں چور ہوا اور سب کچھ تیار تھا اور ہم اسمبلی تک گئے, پھر کون سی قیامت آ پڑی کہ انہوں نے از خود غیر آئینی طریقے سے اس کو یعنی کہہ دیا کہ یہ پیش ہی نہیں ہو سکتا. وہ اسپیکر کہہ رہا ہے, ڈپٹی اسپیکر, جو خود 2 سال سے اسٹے پہ ہے, یعنی اگر اس کی اسٹے ٹوٹ جائے تو وہ خود بخود ممبر نہیں رہتا. یعنی وہ اس طریقے سے اس سے کام لیا گیا, شاید اس دن کے لیے اس کو رکھا گیا تھا. ہم چاہتے, یہ ہماری خواہش تھی کہ اگر عدالت سو موٹوس نے لیا تو اچھی بات ہے, لیکن اگر پروسیجر یعنی جو صدر کر رہا ہے غیر آئینی اور جو وزیر اعظم غیر آئینی کر رہا ہے, ان اقدامات کو روک دیتے تو یہ بہت اچھا ہوتا. یہ یہاں پہ کیس بھی جاری ہے, وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں, یہ بھی وائلیشن ہے. جب یعنی وہ نہ وزیر اعظم ہے اور نہ یہ صدر ہے, اس لیے کہ غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے, اس کو نہیں روکا گیا, تو یہ کیسے صدر رہا اور کیسے وزیر اعظم رہا. لہٰذا ملک میں اب یعنی حکومت کا نام کا کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں غیر آئینی کر رہے ہیں. ہم اس فیصلے کے انتظار میں ضرور ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مثبت اقدام اٹھائیں گے اور ایسا فیصلہ کریں گے جس سے جمہوریت مضبوط ہو اور آئین کے تحت ہمیں عدم اعتماد کا حق دیا جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس میں ایک بات نظر آتی ہے, آپ بھی فریق بن گئے کیونکہ اس کیس میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ درمیانی راستہ نکالیں گے, الیکشن کی طرف جائیں گے اور اس فیصلے کو بھی صرف اپوزیشن بھی یہ مان رہی ہے. کوئی درمیانی کوئی بات ہو رہی ہے اندرونی کوئی؟ دیکھو ایسی بات ہے کہ الیکشن سے تو کوئی سیاسی بندہ نہیں ڈرتا, ہارنا جیتنا تو الیکشن کا حصہ ہے. یہ تو صرف عمران خان ہے کہ وہ صرف جیتنے کے لیے کہ آخری بال تک لڑوں گا. ہمیں پتہ چلا آخری بال تک بھاگ گیا. بھاگنے کے لیے تم آخری بال کی بات کرتے ہو. ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے, لیکن یہ ہے کہ درمیانی راستے کی بات نہیں ہے, آئینی بات کرنی ہے اور بالادستی کی بات کرنی ہے. ایسی درمیانہ راستہ جس سے جمہوریت کو خطرہ ہو, جس سے پارلیمنٹ یعنی اس کی یعنی سپرمیسی میں فرق آئے, تو ایسی بات درمیانی ہو تو یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا, وہ آپ نے کہا کہ 3 آپشن دیے گئے اور کس نے رابطہ کیا, دوبارہ وہ ریپیٹ کر دیں گے؟ وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ عمران نے کہا کہ مجھ سے رابطہ ہوا اور پھر تردید آئی کہ نہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. تو یہ تو میڈیا میں چھپ چکا ہے. میاں صاحب, آج سپریم کورٹ اگر بحال کر دیتی ہے اسمبلیاں اور عدم اعتماد دوبارہ پیش ہوتی ہے, وزیر اعظم عمران خان کو شکست ہوتی ہے, اس کے بعد اگر وہ اجتماعی طور پر استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ایک بار پھر بحران پیدا ہوگا. کس طریقے سے بحران پیدا ہوگا؟ یہ ضمنی الیکشن کس بلا کا نام ہے یہ؟ اور یہ بھی اس کو خطرہ ہے کہ جتنے بندے اس کے ہیں وہ تو استعفیٰ نہیں دے رہے اس کو, اس لیے تو انہوں نے غیر آئینی اقدام اٹھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو استعفیٰ دینا چاہے اس کی مرضی, اسی پہ الیکشن ہوگا. یہ اگر خود تو یہ مستعفی ہو گئے, اس نے تو اپنے لیے حکم جاری کر دیا, کوئی مانے نہ مانے اس پہ تو لاگو ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے. لاسٹ کوشچن ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسد کیسا عدم اعتماد کیوں لایا گیا کہ اس وقت اپوزیشن کو بھی پتہ چلا کہ وہ اس نے انکار کیا ہے اس رولنگ کے. یہ بہت امپورٹنٹ. آپ تو سارے سمجھدار لوگ ہیں. یعنی جب اسد کیسر کو ہم نے روکا تو یہ جو رولنگ انہوں نے دی تب غیر آئینی ہوا کہ اصل اسپیکر تھا, میں ڈپٹی اسپیکر تھا اور اس نے اسپیکر کے نام سے رولنگ دی. یہ کتنا جعلی ہے. اپنے نام سے تو دیتے, ہمت تو کرتے. جھوٹ کا تو بیان آیا کہ میں رولنگ کے خلاف. یہ تو اس کا اپنا سوچ ہے اور اپنی فکر ہے, ہم اس پہ بات نہیں کرتے. ہم اتنا ضرور کہتے کہ ہمیں اس کا راستہ اس لیے روکنا تھا کہ اصل میں وہ اسپیکر تھا تو رولنگ اس کی چلتی تھی, اس کی رولنگ ہی نہیں چل رہی تھی. اور اس نے دوسرے بندے کا رول پڑھ کے اور اس طرح کے جس طریقے سے لوگ نقل کرتے کلاس میں بھی لکھ لیتے کہ دوسرے صفحے پہ دیکھو,
अच्छा सर, जिस खत को मामला बना के तमाम कार्रवाई की गई है तो इसके बारे में अस्करी क़यादत से पूछा गया, लेकिन उनका जवाब मबहम है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं समझा। ये जो खत का मामला है अस्करी क़यादत का जो रिस्पॉन्स है वो मबहम है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो हम तो सीधी सी बात करते, खत का समझना ज़रूरी है। बात कोई कुछ भी करे, ये खत है नहीं, अव्वल तो ये बात है। पहले इसने कहा कि अमेरिकन ने भेजा, उन्होंने नहीं भेजा, अपने सफीर से फरमाइशी खत लिखवाया है और वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो इन्होंने फिर डॉक्यूमेंट इशू किए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इमरान साहब कर रहे हैं। वो कह रहे मिनट्स में है, तो मिनट्स का एक तरीक़ाकार है। मिनट्स में जो लोग वहाँ पे शरीक है हर एक का 10 खत होगा। ऐसे मिनट्स नहीं होते कि ये खुद घर में बैठ के कहते मिनट्स में है। मिनट्स तुम दिखाओगे, 10 खत शुद्ध मिनट्स दिखाओगे, फिर बात होगी। क्यों खामोश है? खामोशी किसकी नहीं है? अदालत में केस है, हर एक अदालत का एहतराम करता है। अदालत के इंतज़ार में लोग ज़रूर हैं। अदालत के बाद फिर लोग बोलेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम जो कह रहे हैं, तो इसमें अगर कोई दुगलापन हो तो आप बता दें कि मिनट्स की बात कर रहे हैं। ये तो जो नोटिफिकेशन जारी हो उसमें तो नहीं है, तो वो आप सबको पता नहीं है। अब मिनट्स में है तो उसके जेब में है। जिस तरीके से खत उसके जेब में था, अमेरिकन ने भेजा, बाद में पता चला सफीर ने क्या भेजा, टेबल भेजा, क्या उससे डिस्कशन हुई, वो गपशप लगा रहे थे, गपशप में साजिश हुई। साजिशी बंदा इमरान है, साजिश से आया था, साजिश के जरिए दोबारा आना चाहता है। हम उसका रास्ता रोकेंगे, हम आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस्लामाबाद में ANP के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया कि असल साजिश इमरान खान ने की है। जूती के नीचे है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि जहां एक सिविलियन शख्स ने पाकिस्तान में आईनी बगावत की है, और अगर इस सिलसिले को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुन अंदाज में नोटिस ना लिया तो पाकिस्तान का आइन बेमाने हो जाएगा। अगर आज इमरान नियाज़ी की इस आइन शिकनी के ऊपर कोई मजबूत कदम ना उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुन कदम ना उठाया, तो इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान के आइन में वो चोर दरवाजे खुल जाएंगे जिससे आने वाले वक्त में हर हुक्मरान हिटलर की तरह का डिक्टेटर बन जाएगा। आर्टिकल 95 और आर्टिकल 5 को जिस तरीके से पैरों तले रौंदा गया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि ये शख्स जो कहता था कि मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा, अपनी शिकस्त देख के विकटें उखाड़ के मैदान से भाग गया है।